أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبداللہ بن عبد الرحمن عمر بن حفص بن غیاث ان کے والد علاء بن خالد کاہلی شقیق حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس دن جہنم کو اس طرح لایا جائے کہ اس کی 70 لگامیں ہوں گی اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اس کو کھینچ رہے ہوں گے۔ عبداللہ بن عبد الرحمن اور سوری کہتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اسے مرفوع نہیں کرتے۔ عبد بن حمید، عبد المالک بن عمرو، ابو عامر عقادی، سفیان، علاء بن خالد سے، وہ سفیان سے اور وہ علاء سے اسی سند سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں، یہ بھی مرفوع نہیں۔ عبداللہ بن معاویہ جماحی، عبد العزیز بن مسلم، اعمش، ابو صالح، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جہنم سے ایک گردن نکلے گی جس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھے گی، 2 کان ہوں گے جن سے وہ سنے گی، اور زبان ہوگی جس سے وہ بات کرے گی۔ وہ کہے گی، مجھے 3 آدمیوں کو نگلنے کا حکم دیا گیا ہے، سرکش ظالم، مشرک، تصویریں بنانے والا یعنی مصور۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ عبد بن حمید، حسین بن علی جعفی، فضیل بن عیاض، ہشام بن حسان، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ عتبہ بن زازان نے ہمارے اس منبر یعنی بصرہ کے منبر پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر جہنم کے کنارے سے ایک بڑا پتھر پھینکا جائے اور 70 برس تک نیچے گرتا رہے تب بھی وہ اس کی گہرائی تک نہیں پہنچے گا۔ پھر عقبہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل کیا کہ جہنم کو بکثرت یاد کرو، اس لیے کہ اس کی گرمی بہت شدید، اس کی گہرائی انتہائی بعید اور اس کے کوڑے حدید لوہے کے ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ہمیں علم نہیں کہ حسن بن عتبہ نے غزوان سے کوئی حدیث سنی ہو، کیونکہ وہ بصرہ حضرت عمر کے زمانہ خلافت میں آئے تھے اور حسن حضرت عمر کی خلافت ختم ہونے سے صرف 2 سال پہلے پیدا ہوئے۔ عبد بن حمید، حسن بن موسیٰ، ابن لہیعہ دراج، ابو حیثم، حضرت ابو سعید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں ایک آگ کا پہاڑ ہے جس کا نام سعور ہے، کافر اس پر 70 سال میں چڑھے گا
اور پھر اتنی ہی مدت میں گرتا رہے گا اور ہمیشہ اسی عذاب میں رہے گا۔ یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے صرف ابن لہیعہ کی روایت سے مرفوع جانتے ہیں۔ علی بن حجر محمد بن عمار، ان کے دادا محمد بن عمار صالح مولا توامہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن کافر کی داڑھ احد پہاڑ کی طرح، اس کی ران بیضا پہاڑ کی طرح، اور اس کے بیٹھنے کی جگہ 3 دن تک کی مسافت ہوگی، مثل زبزاہ یعنی مدینہ اور ربزاہ کے درمیان کے فاصلے کے برابر ہے، جبکہ بیضا ایک پہاڑ کا نام ہے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ابو قریب مصعب بن مقدام، فضیل بن غزوان، ابو حازم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کافر کی داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی۔ یہ حدیث حسن ہے، اور ابو حازم اشجعی ہیں، ان کا نام سلمان ہے، اور یہ عزاہ اشجعیہ کے مولا ہیں۔ حناد علی بن مسہر، فضل بن یزید، ابو مخارق، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کافر اپنی زبان کو 1 یا 2 فرسخ تک گھسیٹے گا، لوگ اسے اپنے پاؤں تلے روندیں گے۔ اس حدیث کو ہم صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ فضل بن یزید کوفی سے کئی ائمہ حدیث نقل کرتے ہیں، اور ابو مخارق غیر مشہور ہیں۔ عباس بن محمد دوری، عبید اللہ بن موسیٰ، شیبان، اعمش، ابو صالح، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کافر کی کھال کی موٹائی 42 گز ہے، اس کی داڑھ احد پہاڑ کے برابر، اور اس کے بیٹھنے کی جگہ مکہ اور مدینہ کے درمیان فاصلے جتنی ہے۔ یہ حدیث اعمش کی روایت سے حسن صحیح غریب ہے۔ ابو قریب رشدین، سعد، عمرو بن حارث، دراج، ابو حیثم، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کل محل کی تفسیر میں فرمایا کہ وہ تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگی، اور جب دوزخی اسے پینے کے لیے منہ کے قریب لے جائے گا تو اس کے منہ کی کھال اس میں گر پڑے گی۔ اس حدیث کو ہم صرف رشدین بن سعد کی روایت سے جانتے ہیں، اور ان کے حافظے پر اعتراض کیا گیا ہے۔ سوید بن نصر، ابن مبارک، سعید بن یزید، ابو سماح،
ابو حجیرہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل محل گرم پانی ان دوزخیوں کے سر پر ڈالا جائے گا تو وہ سرایت کرتے کرتے ان کے پیٹ تک پہنچ جائے گا، اور یہی السحر گل جانا ہے، اور پھر ویسے ہی ہو جائے گا جیسے پہلے تھا۔ ابن حجیرہ کا نام عبد الرحمن بن حجیرہ مصری ہے۔ یہ حدیث حسن غریب صحیح ہے۔ سوید بن نصر، عبداللہ بن مبارک، صفوان بن عمرو، عبید اللہ بن بسر، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالی کے ارشاد وَيُسْقَى مِن مَاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ، اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا جسے وہ یعنی جہنمی گھونٹ گھونٹ پیے گا، کے بارے میں فرمایا جب اسے اس کے منہ کے نزدیک کیا جائے گا تو وہ اسے ناپسند کرے گا، جب اور قریب کیا جائے گا تو اس کا منہ اس سے بھن جائے اور اس کے سر کی کھال اس میں گر پڑے گی، اور جب وہ اسے پیے گا تو اس کی آنتیں کٹ کر دبر سے نکل جائیں گی۔ اللہ تعالی فرماتا ہے وَسُوقُوا، انہیں یعنی جہنمیوں کو گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتیں کاٹ دے گا۔ پھر فرمایا وَيَقُولُوا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا، یعنی اگر وہ لوگ فریاد کریں گے تو انہیں تیل کی تلچھٹ کی مانند پانی دیا جائے گا جو ان کے چہروں کو بھون دے گا۔ کتنی بری ہے یہ پینے کی چیز اور کتنی بری یہ رہنے کی جگہ ہے۔ یہ حدیث غریب ہے۔ امام بخاری بھی عبید اللہ بن بسر سے اسی طرح روایت کرتے ہیں، اور عبید اللہ بن بسر صرف اسی حدیث کے ساتھ مشہور ہیں۔ صفوان بن عمرو نے عبداللہ بن بسر کے ایک بھائی اور ایک بہن کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سماع حاصل ہے، اور عبید اللہ بن بسر جن سے صفوان بن عمرو نے ابو امامہ کی روایت بیان کی، شاید وہ عبداللہ بن بسر کے بھائی ہیں۔ سوید بن نصر، عبداللہ رشدین بن سعد، عمرو بن حارث، دراج، ابو حیثم، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کل موہلی کی تفسیر میں بیان فرمایا کہ یہ تیل کی تلچھٹ کی طرح ہے، جب وہ دوزخی کے قریب جائے گی تو اس کے چہرے کی کھال اس میں گر پڑے گی۔ اسی سند سے یہ بھی منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لِسُرَادِقِ النَّارِ، دوزخ کی 4 دیواریں ہیں اور ہر دیوار کی موٹائی 40 سال کی مسافت ہے۔ اسی سند سے منقول ہے کہ اگر جہنمیوں کی پیپ کا ایک ڈول دنیا میں بہایا جائے تو پورے اہل دنیا سڑ جائیں،
اس حدیث کو ہم صرف رشدین بن سعد کی روایت سے جانتے ہیں اور وہ ضعیف ہیں۔ محمود بن غیلان، ابو داود، شعبہ، اعمش، مجاہد، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، اللہ تعالی سے ایسا ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں حالت اسلام میں ہی موت آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر زقوم کا ایک قطرہ بھی دنیا میں ٹپکا دیا جائے تو دنیا والوں کے لیے ان کی زندگی برباد کر دے، تو پھر ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جن کی غذا ہی یہی ہوگی۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ عبداللہ بن عبد الرحمن، عاصم بن یوسف، قطبہ بن عبد العزیز، اعمش، شمر بن عطیہ، شہر بن حوشب، ام دردہ، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوزخیوں کو بھوک میں مبتلا کر دیا جائے گا یہاں تک کہ دوسرا عذاب اور بھوک برابر ہو جائیں گے، تو وہ لوگ فریاد کریں گے، چنانچہ انہیں زریع کانٹے دار نباتات کھانے کے لیے دیا جائے گا جو نہ موٹا ہوگا اور نہ ہی بھوک کو ختم کرے گا۔ وہ دوبارہ کھانے کے لیے کچھ مانگیں گے تو انہیں ایسا کھانا دیا جائے گا جو گلے میں اٹکنے والا ہوگا۔ وہ لوگ یاد کریں گے کہ دنیا میں اٹکے ہوئے نوالے پر پانی پیا کرتے تھے، اور پانی مانگیں گے تو لوہے کے کانٹوں کے ساتھ گرم پانی ان کی طرف پھینکا جائے گا۔ جب وہ ان کے منہ کے قریب کیا جائے گا تو وہ انہیں بھون دے گا، اور جب پیٹ میں داخل ہوگا تو سب کچھ کاٹ کر رکھ دے گا۔ وہ کہیں گے کہ جہنم کے دربانوں کو بلاؤ۔ وہ جواب دیں گے کہ کیا تمہارے پاس رسول نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ دربان کہیں گے تو پھر پکارو، اور کافروں کی پکار صرف گمراہی میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، پھر وہ کہیں گے کہ مالک داروغہ جہنم کو پکارو۔ پھر وہ پکاریں گے، اے مالک، تمہارے رب کو چاہیے کہ ہمارا فیصلہ کر دے۔ مالک ان کو جواب دے گا کہ تمہارا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اعمش کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی گئی کہ ان کی پکار اور مالک کے جواب کے درمیان 1000 سال کی مدت ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ لوگ کہیں گے کہ اپنے رب کو بلاؤ، اس لیے کہ اس سے کوئی جہر نہیں۔ پس وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم پر ہماری بدقسمتی غالب آ گئی اور ہم گمراہ ہو گئے۔ اے ہمارے رب، ہمیں اس سے نجات دے، اگر ہم دوبارہ ایسا کریں تو بے شک ظالم ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی ان کو جواب دے گا، دور ہو جاؤ اور اسی میں ذلت کے ساتھ رہو،
اور مجھ سے بات مت کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت وہ ہر بھلائی سے نا امید ہو جائیں گے، چیخیں گے اور حسرت و افسوس کریں گے۔ عبداللہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ لوگوں نے اس حدیث کو مرفوع نہیں بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اعمش سے بواسطہ شمر بن عطیہ، شہر بن حوشب اور ام درداء حضرت ابو درداء کا قول منقول ہے اور مرفوع نہیں ہے۔ قطبہ بن عبد العزیز محدثین کے نزدیک ثقہ ہیں۔ سوید بن نصر ابن مبارک، سعید بن یزید، ابو شجاع، ابو سماح، ابو حیثم، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَهُمْ فِيهَا قَالِحُونَ، یعنی وہ اس میں بد شکل اور ترش رو ہوں گے، کا مطلب یہ ہے کہ آگ ان کے چہروں کو بھون دے گی اور اوپر والا ہونٹ سکڑ کر سر کے درمیان تک پہنچ جائے گا اور نیچے والا ہونٹ لٹک کر ناف کے ساتھ لگنے لگے گا۔ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے اور ابو حیثم کا نام سلیمان بن عمرو بن عبد العتواری ہے۔ یہ یتیم تھے، ان کی پرورش ابو سعید نے کی۔ سوید بن نصر، عبداللہ، سعید بن یزید، ابو سماح، عیسیٰ بن ہلال صادافی، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کھوپڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اگر اس جیسا سیسے کا گولہ آسمان سے زمین کی طرف پھینکا جائے اور یہ 500 سال کی مسافت ہے تو وہ رات سے پہلے زمین پر پہنچ جائے گا، لیکن اگر اسے زنجیر کے ایک سرے سے لٹکا کر چھوڑا جائے تو اس کی یعنی جہنم کی گہرائی اور تہہ تک پہنچنے تک 40 سال چلتا رہے۔ اس حدیث کی سند حسن صحیح ہے۔ سوید بن نصر، عبداللہ بن مبارک، معمر، حمام بن منبہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری یہ آگ ہے جسے انسان جلاتے ہیں، جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلانے کے لیے تو یہی آگ کافی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ آگ اس سے 69 درجے زیادہ گرم ہے اور ہر درجہ اس کی گرمی کے برابر ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حمام بن منبہ وہب بن منبہ کے بھائی ہیں، ان سے وہب نے روایت کی ہے۔ عباس بن محمد دوری، عبید اللہ بن موسیٰ، شیبان، فراس،
عطیہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری یہ آگ دوزخ کی آگ کا 70واں حصہ ہے، اور ہر حصہ اتنا ہی گرم ہے جتنی تمہاری یہ آگ۔ یہ حدیث ابو سعید کی روایت سے حسن غریب ہے۔ عباس بن محمد دوری بغدادی، یحییٰ بن ابی بکیر، شریک، عاصم، ابو صالح، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوزخ کی آگ 1000 سال بھڑکائی گئی یہاں تک کہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال بھڑکائی گئی یہاں تک کہ سیاہ ہو گئی، پس اب وہ سیاہ و تاریک ہے۔ سوید بن نصر، عبداللہ، شریک، عاصم، ابی صالح، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ شریک سے، وہ عاصم سے، وہ ابو صالح یا کسی اور شخص سے، اور وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی کی مانند حدیث نقل کرتے ہیں، لیکن یہ موقوف ہے اور اس باب میں سب سے زیادہ صحیح ہے۔ ہمیں علم نہیں کہ یحییٰ بن بکیر کے علاوہ بھی کسی نے اسے مرفوع کیا ہو، وہ شریک سے روایت کرتے ہیں۔ محمد بن عمر بن ولید کندی، کوفی، مفضل بن صالح، اعمش، ابو صالح، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوزخ نے اللہ تعالی سے شکایت کی کہ میرے بعض اجزاء بعض کو کھا گئے ہیں، پس اللہ تعالی نے اسے 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت دے دی، ایک مرتبہ سردیوں میں، دوسری مرتبہ گرمی میں، چنانچہ سردی میں اس کا سانس سخت سردی کی شکل میں اور گرمی میں سخت لو کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کئی سندوں سے منقول ہے۔ مفضل بن صالح محدثین کے نزدیک قوی نہیں۔ محمود بن غیلان، ابو داود، شعبہ، ہشام، قتادہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہشام راوی نے کہا آگ سے نکالا جائے گا، اور شعبہ کی روایت میں ہے آگ سے نکالو اس شخص کو جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں جو کہ دانے کے برابر بھی ایمان ہے، اسے بھی جہنم سے نکال، لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں گندم کے دانے کے برابر ایمان ہے، اسے بھی جہنم سے نکالو۔ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں ذرہ بھر بھی ایمان ہے، شعبہ نے کہا اس کو بھی
جس کے دل میں جو کے برابر ایمان ہے۔ اس باب میں حضرت جابر اور عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ محمد بن رافع، ابو داود، مبارک بن فضالہ، عبید اللہ بن ابی بکر بن حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی فرمائے کہ ہر اس شخص کو دوزخ سے نکال دو جس نے مجھے ایک دن بھی یاد کیا ہو یا مجھ سے کسی مقام پر ڈرا ہو۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ حناد، ابو معاویہ، اعمش، ابراہیم، عبیدہ سلمانی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں دوزخ سے نکلے گا۔ ایک آدمی سرینوں کے بل گھسٹتا ہوا نکلے گا اور عرض کرے گا، اے رب، لوگ اپنے اپنے مقام پر پہنچ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سے کہا جائے گا جنت کی طرف جاؤ اور اس میں داخل ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جنت میں داخل ہونے جائے گا تو دیکھے گا کہ لوگوں نے اپنی اپنی جگہ پر قبضہ کر لیا ہے۔ واپس آ کر کہے گا، اے میرے پروردگار، لوگ اپنے اپنے مقام پر قابض ہو چکے ہیں۔ اسے کہا جائے گا، کیا تجھے وہ وقت یاد ہے جس میں تو تھا؟ وہ کہے گا، ہاں۔ تو اس سے کہا جائے گا کہ تجھے وہ بھی دیا جائے گا جس چیز کی تو نے تمنا کی ہے، اور اس کے ساتھ دنیا کا 10 گنا اور دیا جائے گا۔ وہ عرض کرے گا، اے اللہ، کیا تو مجھ سے مذاق کرتا ہے حالانکہ تو بادشاہ ہے؟ راوی کہتے ہیں، میں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس پڑے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نواجز، آخری دانت ظاہر ہو گئے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حناد، ابو معاویہ، اعمش، معرور بن سوید، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس آدمی کو جانتا ہوں جو جہنم سے نکلنے اور جنت میں داخل ہونے والوں میں سب سے آخری ہوگا۔ ایک آدمی لایا جائے گا، اللہ تعالی فرمائے گا، اس کے بڑے گناہوں کو چھپا کر اس کے چھوٹے گناہوں کے متعلق پوچھو۔ اس سے کہا جائے گا کہ تم نے فلاں دن اس طرح کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر اس سے کہا جائے گا کہ تمام گناہ نیکیوں سے بدل دیے گئے۔ وہ کہے گا، اے میرے پروردگار، میں نے اور بھی بہت سے گناہ کیے تھے جو یہاں نہیں ہیں۔ راوی کہتے ہیں، پھر میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس رہے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری دانت ظاہر ہو گئے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حناد ابو معاویہ اعمش ابو سفیان حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل توحید میں سے کچھ لوگوں کو دوزخ میں عذاب دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ کوئلہ کی طرح ہو جائیں گے، پھر رحمت الہی ان کا تدارک کرے گا اور انہیں دوزخ سے نکال کر جنت کے دروازوں پر کھڑا کر دیا جائے گا، پھر جنت کے لوگ ان پر پانی چھڑکیں گے جس سے وہ کوئی اس طرح اگنے لگیں گے جیسے کوئی دانہ بہنے والے پانی کے کنارے اگتا ہے، اور پھر جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور کئی سندوں سے حضرت جابر سے منقول ہے۔ سلمہ بن شبیب، عبد الرزاق، معمر، زید بن اسلم، عطا بن یسار، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا وہ دوزخ سے نکال دیا جائے گا۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ جس کو شک ہو وہ یہ آیت پڑھے، لا یظلم مثقال ذرۃ، ترجمہ اللہ تعالی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ سوید بن نصر ابن مبارک، رشدین بن سعد ابن انعم، ابو عثمان، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوزخیوں میں سے دو آدمی زور زور سے چلانے لگیں گے، اللہ تعالی حکم دے گا کہ ان دونوں کو نکالو۔ انہیں نکالا جائے گا تو ان سے اللہ تعالی پوچھیں گے، تم لوگ کیوں اتنا چیخ رہے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہم نے یہ اس لیے کیا ہے تاکہ تو ہم پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالی فرمائے گا، میری تم لوگوں پر رحمت یہی ہے کہ جاؤ اور دوبارہ خود کو دوزخ میں ڈال دو۔ وہ دونوں جائیں گے اور ایک اپنے آپ کو دوزخ میں ڈال دے گا، اللہ تعالی اس پر آگ کو سرد اور سلامتی والا بنا دے گا۔ دوسرا وہیں کھڑا رہے گا اور اپنے آپ کو جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ اللہ تعالی اس سے فرمائے گا، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو بھی اپنے آپ کو اسی طرح ڈالتا جس طرح تیرے ساتھی نے ڈالا؟ وہ کہے گا، اے رب، مجھے امید ہے کہ ایک مرتبہ دوزخ سے نکالنے کے بعد دوبارہ نہیں لوٹ آئے گا۔ اللہ تعالی فرمائے گا، تیرے ساتھ تیری امید کے مطابق معاملہ ہوگا۔ پس دونوں اللہ تعالی کی رحمت سے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اس حدیث کی سند ضعیف ہے، اس لیے کہ یہ رشدین بن سعد سے مروی ہے، اور رشدین بن سعد محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں،
اور افریقی بھی محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں۔ محمد بن بشار، یحییٰ بن سعید، حسن بن ذکوان، ابو رجاء عطاردی، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً میری شفاعت سے ایک قوم دوزخ سے نکلے گی، وہ جہنمی کہلاتے ہوں گے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور ابو رجاء عطاردی کا نام عمران بن تیم ہے، انہیں ابن ملحان بھی کہا جاتا ہے۔ سوید بن نصر ابن مبارک، یحییٰ بن عبید اللہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جہنم کے مثل کوئی چیز نہیں دیکھی کہ اس سے بھاگنے والا سو جائے، اور جنت کے برابر کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی کہ اس کا طلبگار سو جائے۔ اس حدیث کو ہم صرف یحییٰ بن عبید اللہ کی روایت سے جانتے ہیں، اور یحییٰ بن عبید اللہ محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں۔ شعبہ نے ان پر اعتراض کیا ہے۔ احمد بن منیع، اسماعیل بن ابراہیم، ایوب، ابو رجاء عطاردی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت میں جھانکا تو اس میں غریبوں کو زیادہ دیکھا، اور جب دوزخ میں دیکھا تو عورتوں کی اکثریت تھی۔ محمد بن بشار ابن ابی عدی، محمد بن جعفر، عبد الوہاب، عوف، ابو رجاء عطاردی، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جہنم میں جھانک کر دیکھا تو وہاں عورتیں زیادہ تھیں، اور جنت میں جھانکا، جنت میں فقراء کی اکثریت تھی۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ عوف بھی ابو رجاء سے، وہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور ایوب ابو رجاء سے بحوالہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہی حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ دونوں سندیں صحیح ہیں۔ ممکن ہے کہ ابو رجاء نے دونوں سے سنا ہو۔ عوف کے علاوہ اور راوی بھی یہ حدیث ابو رجاء کے واسطہ سے عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں۔ محمود بن غیلان، وہب بن جریر، شعبہ، ابو اسحاق، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوزخ میں کم تر عذاب یہ ہوگا کہ ایک شخص کے تلووں میں آگ کے 2 انگارے ہوں گے جن سے اس کا دماغ کھولتا رہے گا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، عباس بن عبد المطلب
اور ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی روایت ہے۔ محمود بن غیلان، ابو نعیم، سفیان، معبد بن خالد، حضرت حارثہ بن وہب خزاعی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اہل جنت کے متعلق نہ بتاؤں؟ اہل جنت میں ہر ضعیف ہوگا جسے لوگ حقیر جانتے ہیں، وہ اگر کسی چیز پر قسم کھا لے تو اللہ تعالی ضرور اس کی قسم کو سچی کر دے گا۔ پھر فرمایا، اور کیا میں تمہیں اہل دوزخ کے متعلق نہ بتاؤں؟ اہل دوزخ میں ہر سرکش، حرام خور اور متکبر شخص ہوگا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔